خبر آپ کو دے رہے ہیں، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ یہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا۔ گزشتہ روز 14 گھنٹے کی طویل سماعت ہوئی، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس فیصلے میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ 7 سال قید سنا دی گئی ہے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں گزشتہ روز کافی طویل سماعت کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 342 کے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بیانات گزشتہ روز ہی ریکارڈ کیے گئے تھے اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں 7 سال قید سنائی گئی ہے اور جرمانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنایا گیا، 7 سال قید کی سزا ہے، 5 لاکھ جرمانہ ہے۔ سائفر اور توشہ خانہ کے بعد آج سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی دی گئی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ انتہائی اہم فیصلہ تھا، انتظار کیا جا رہا تھا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کا یہ فیصلہ تھا جو محفوظ کیا گیا تھا۔ اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس فیصلے میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 5 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ آج صبح بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا تھا اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب جسٹس قدرت اللہ اس کیس کا فیصلہ سنائے، اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا اس فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی نبیلہ، ابھی کچھ ہی دیر پہلے سول جج قدرت اللہ، جن کی عدالت کے اندر سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کا جو دوران نکاح عدت والا کیس ہے، اس کے اندر انہوں نے ابھی فیصلہ سنا دیا ہے، اور ابھی ابتدائی جو شارٹ آرڈر سنایا گیا ہے اس کے مطابق جج قدرت اللہ نے دونوں اہلیہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ دونوں کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی جو ہے وہ سزا ابھی سنائی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اڈیالہ جیل میں مسلسل اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور اس کیس میں دونوں فریقین کو جو ہے وہ وہاں عدالت کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر جتنے دن سماعت ہوئی ان کو پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے جج قدرت اللہ نے اپنے اس آج کے آرڈر کے اندر کہ دونوں ملزمان کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا جائے، تو اس کے بعد دونوں جو ہے ملزمان یعنی کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور ان کے سامنے یہ جو ہے فیصلہ ابھی ابتدائی معلومات کے مطابق ان کو سنایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے جاوید، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ دوران عدت نکاح کیس میں دونوں کو 7 سال قید سزا جبکہ 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ جاوید، یہ بھی بتائیے گا تفصیلی فیصلہ کب تک جاری کیا جائے گا اس کیس کا؟ فیصلہ ہے اس کے بارے میں ابھی آگاہ نہیں کیا گیا، تاہم جو آپریٹو پارٹ ہے اس فیصلے کا وہ پڑھ کر جج قدرت اللہ نے سنایا ہے، جس میں دونوں کو جو ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو فی الحال 7 سال قید ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی جو ہے سزا وہ ان کو سنا دی گئی ہے۔ تاہم جو تفصیلی اور ریٹن میں جو فیصلہ ہے اس کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کس ٹائم آئے گا، لیکن ہم پہلے جس میں توشہ خانہ اور سائفر کیس دیکھیں تو اس میں جو تحریری فیصلہ ہے وہ 1 سے 2 دن اس میں سامنے آ گئے تھے، سامنے آنے میں 1 سے 2 دن لگ گئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 1 سے 2 روز کے اندر جو تفصیلی فیصلہ یعنی کہ تحریری تفصیلی فیصلہ 1-2 روز میں آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور کاپیاں مانگ رہے ہیں کہ ان کی کاپیاں ہمیں فراہم کی جائیں تاکہ ہم صحیح طرح اس کو پڑھ سکیں، اور باقی وکلا جو بھی ہیں دونوں فریقین کے وہ بھی اس فیصلے کی کاپی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جاوید آپ سے ہم جاننا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے، یہ کیس کتنا طویل چلا اور اب تک اس کیس میں جن گواہوں کے اوپر جرح مکمل کی گئی تھی اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी देखें, ये इद्दत केस, जो इद्दत में निकाह केस है, वो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊं कि जो साबिक शोहर हैं बुशरा बीबी के खावर मानिका ने 25 नवंबर को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी और उस पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने मुकम्मल तौर पर जो समाअत की। फिर ये हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत गई थी साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद कि उनका जो समाअत है अडयाला जेल में यानी कि जेल ट्रायल किया जाए। फिर इस पर मुसलसल जेल ट्रायल चलता रहा। शिकायत ये की गई थी कि खावर मानिका की जानिब से कि जो निकाह हुआ है दोनों शख्सियात का, वो निकाह जो है वो गलत है और इद्दत के दौरान जो निकाह है वो किया गया है, जिसमें सेक्शन 496 सीपीसी के तहत जो है इसके अंदर और दीगर भी ऐसे इल्जामात लगाए गए थे, जिस पर जज कुदरतुल्लाह ने मुसलसल इस केस की समाअत की। और इसमें जो गवाहान है, उन गवाहान में जो निकाह पढ़ाने वाले मौलवी थे वो, इसके अलावा साबिक चेयरमैन पीटीआई के करीब रहने वाले लोग जिनमें ओन चौधरी और दीगर शामिल हैं, उनके भी बयान जो है अदालत ने कलमबंद किए, रिकॉर्ड किए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इद्दत में निकाह केस जो है 12 दिसंबर को काबिल समाअत होने का जो अदालत ने फैसला दिया, फिर अदालत ने फरीकेन को नोटिस जारी किए थे। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को पर समाअत जो है वो 2 हफ्ते तक इसका ट्रायल रोके रखा था। फिर बुशरा बीबी ने 14 नवंबर को तलाक को मनगढ़ंत करार देकर इद्दत खत्म होने के बाद निकाह का बयान अदालत के अंदर जमा दिया था, जबकि खावर मानिका जो उनके पहले शोहर थे, उनकी जानिब से 14 नवंबर 2017 को तलाक देने और इद्दत के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से दूसरा निकाह किए जाने का बयान अदालत में दिया था। जी ठीक है जावेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से अपने नाजरीन को अपडेट करेंगे। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया था और आज ये महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है, जिसमें साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी दी गई है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ काफ़ी तवील समाअत हुई थी। गुज़श्ता रोज़ तमाम गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली गई थी। 342 के साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए थे और उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था। सुबह से ही इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था और अब ये फैसला सामने आया है, जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा जबकि 5-5 लाख जुर्माने की सजा दी गई है। अगर इस केस के बैकग्राउंड की बात की जाए तो खावर मानिका की जानिब से 25 नवंबर को यह दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके बाद इस केस पर काफी तवील समाअत चली है और तमाम गवाहों पर जरा मुकम्मल की गई। जो साबिक चेयरमैन पीटीआई के करीबी लोग थे उन्होंने यहाँ पर बयानात दिए, वो यहाँ पर उन्होंने गवाही दी और उसके बाद जरा मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया था और अब ये फैसला सामने आया है, जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी इस वक्त अडयाला जेल में ही मौजूद हैं। आज सुबह बुशरा बीबी को अडयाला जेल पहुंचा दिया गया था। सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से कहा गया था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाए और अब ये फैसला सामने आया है। ये महफूज फैसला गुज़श्ता रोज़ किया गया था और आज ये फैसला सामने आया है, जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को